السلام علیکم. کیسے ہیں ناظرین اور سامعین؟ سامعین کہتے ہیں سننے والوں کو، ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والوں کو. تو دکھانے والی چیزیں تو زیادہ ہیں نہیں، اتنی محنت ہم نہیں کر سکتے بھائی. یہ پروفیشنلی تو ہم کر نہیں رہے، بس جو سنتے ہیں، جو بات ہوتی ہے آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اس قابل ہو جائے چیزیں کہ کسی کو ہینڈ اوور کیا جائے کہ ایڈیٹنگ کر دو پراپرلی، اور چیزیں ڈیٹا جو ہے وہ پریزنٹ کیا جا سکے کمپائل کر کے. ابھی تو فی الحال جو چیزیں یاد ہوتی ہیں، جو پتہ ہوتی ہیں، جو پتہ چلتی ہیں، وہ بات کر لیتے ہیں جناب. تو لب لباب یہ ہے کہ تھرڈ ٹیسٹ پاکستان ورسز آسٹریلیا کنکلوژن ہو گیا. تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا ایکچولی کہ تھرڈ ڈے امپورٹنٹ ہے. اس میں یہ جو جس طرف دیکھے میچ جاتا ہے تو اٹ وینٹ ٹو آسٹریلیا سائڈ، اور انہوں نے اگین پیٹ کمنس نے بڑا ہی بریو ڈیسیجن لیا. بریو تو نہیں کہنا چاہیے لوگوں نے، یا پاکستان میں لوگوں نے اس کو بولا کہ بریو لیا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ واز اے بریو ڈیسیجن. اٹ واز اے ویل کیلکولیٹڈ ڈیسیجن، اور اس کو اپنی ٹیم کی کیپیسٹیز اور پاکستان کی کیپیسٹیز کا بہت اچھے سے ریئلائزیشن تھا. ایک بہترین کپتان کا یہی کمال ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے. تو اکارڈنگلی اس نے ایک اچھا جو ایک ڈیسیجن لیا، جس نے اگین ثابت کیا کہ ڈیسیجن واز رائٹ. ہز انڈرسٹینڈنگ ٹورڈس پاکستان ٹیم اینڈ کیپیسٹیز آف ہز آسٹریلین ٹیم از کریکٹ. اینڈ سملرلی اٹ شوز کہ وہ ایک کیپیبل کپتان ہے، ایٹ لیسٹ اس سیریز میں تو یہی سمجھ آتا ہے. باقی یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آسٹریلین ٹیم پرفیکٹلی کمبینیشن آف ویل ٹیلنٹڈ ویل ایکسپیرینس پیپل کا ہے. چاہے وہ نیتھن لائن ہوں، چاہے وہ آپ کے پیٹ کمنس ہوں، اسٹارک ہوں، خواجہ ہوں، وارنر ہوں. یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے ویل پروون ہیں، اور ان پہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں. وارنر ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں، اسمتھ ہوں، یہ وہ والا حال نہیں ہے کہ جی نو جی ان کو بین کیا جائے. تعلق ہی نہیں ان کا. سخت سزا ہونی چاہیے. ان کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں جب تک یہ چیزیں رہیں گی تو مسئلے مسائل رہیں گے، کیونکہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں پاکستانی ٹیم کو، تو امام الحق، نیگیٹو کیا بولوں میں ان کے بارے میں، بٹ ان کا ریویو نے فردر مور ہائی لائٹ کر دی جو ان کے بارے میں چیز لوگ کہتے ہیں. تو سچن ٹنڈولکر بھی بہت بڑا کھلاڑی تھا، اس کے ریکارڈز کوئی دنیا میں نہیں توڑ پائے گا، لیکن وہ میچ ونر نہیں تھا. حالانکہ وہ ہی واز نیور انڈیویجول پرسن، اس نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا، ہمیشہ کوشش کی کہ ٹیم کے لیے کھیلے، لیکن وہ میچ ونر نہیں بن سکا. تو ان میں تو دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ ٹیم کے لیے بھی زیادہ نہیں کھیلتے، ان کی انڈیویجول پرفارمنسز رہتی ہیں زیادہ تر. یعنی یہاں پھر آپ آگے بڑھیں تو پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں تو ٹیم بنانے کی کوشش سے زیادہ اپنی من پسند کی اور اپنے من پسند کھلاڑیوں کو اندر اور باہر کرنے کے معاملات زیادہ رہے پاکستان میں. مطلب آپ اگر بیٹنگ کے پورشن میں دیکھیں تو امام، عبداللہ شفیق، یس، دین اظہر علی، دین اس کے بعد بابر، دین اس کے بعد پھر فواد عالم، دین رضوان آ جاتے ہیں. تو اب اس میں سے زیادہ تر دیکھو گے تو پرفارمنس بیس کتنے ہیں، 50-50 والا ہی حساب ہو جائے گا. تو اس میں آپ کیسے چلیں گے یار؟ آپ نے سر رضوان کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ٹیم کو بگاڑ دیا، چاہے وہ ون ڈے ہو، ٹیسٹ ہو، یا او ڈی آئی ہو. سملرلی اس کے بعد آپ بالرز پہ آتے ہیں تو حسن علی ہیں، نسیم شاہ ہیں، شاہین شاہ آفریدی ہیں، دو اسپنرز ہیں. اب پتہ نہیں کس کو، مطلب ہمارا پرابلم پاکستانی کرکٹ ٹیم کا یا پاکستان کرکٹ کا یہ ہے کہ کسی کو نکالنا ہوتا ہے تو کسی کو بھی لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جسٹ ٹو ملائن ہم. کسی بھی نئے ٹیلنٹ کو، اور کچھ 10,000 تعویلیں ہو جاتی ہیں کہ نئے ٹیلنٹ کو آگے لانا ہے، وہ ان کی فٹنس خراب ہے، ان سے پرفارم نہیں ہو رہا، ان کی انجریز ہے، ان کی عمر ہو گئی ہے، نئے ٹیلنٹ کو لانا ہے، ینگ بلڈ کو لانا ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. تو بیسیکلی ٹیم بنانے سے زیادہ اپنے من پسند لوگوں کو اندر نہ لانا اور ناپسندیدہ لوگوں کو باہر نکالنا. جب تک یہ معاملات رہیں گے تو چیزیں ایسے ہی چلیں گی. آپ یو ول ناٹ بیکم اے بیٹر ٹیم. اب آپ شمار کے ٹیسٹ کرکٹ میں ٹاپ 4 کا الگ گروپ ہے، نیکسٹ 4 کا الگ گروپ ہے، تو آپ نو ڈاؤٹ نیکسٹ 4 میں ہی آتے ہیں. آپ یو کانٹ کمپیٹ، وین آپ کا فیوریٹس میں آپ نہیں ہوتے. تو ایٹ لیسٹ ٹیسٹ میں تو بڑا کلیئر ہے، کیونکہ ٹیسٹ میں ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی کیپیسٹیز، کیپبلٹیز کا. آپ کے سامنے ہے کہ ریورس سوئنگ پہ پیٹ کمنس ہوں یا اسٹارک ہوں، انہوں نے ثابت کیا. اور ہم جو معجد اور انوینٹر ہیں ریورس سوئنگ کے، تو
ہم سے ہو نہیں رہی اور ہم گرپ نہیں کر رہے، چاہے وہ ہمارے شاہین شاہ آفریدی ہوں، نسیم شاہ ہوں یا حسن علی ہوں۔ تو معاملات تب تک بہتر نہیں ہوں گے جب تک ہم پسند ناپسند کو ٹیم سے باہر نہیں نکالیں گے، اور یا تو شاید پچھلے دور میں پسند ناپسند ہی چلتی ہوگی، لیکن معاملات ایسے تھے کہ کپتان اتنے پاورفل ہوتے تھے کہ وہ اون کرتے تھے پسند ناپسند کو، کہ پھر وہ جو پسند کرتے تھے اس میں دم ہوتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی کہیں نہ کہیں خود ٹیلنٹڈ ہوتے تھے۔ تو پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات نان کرکٹنگ مائنڈ سیٹس اور گروپس چلا رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس کا امپیکٹ ہے۔ تو ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ آنے والے وقتوں میں پھر ہم اسی 4 گروپ میں کھیلتے رہیں گے۔ سیکنڈ جو بچتے ہیں بنگلہ دیش، سری لنکا، ویسٹ انڈیز اینڈ پاکستان، اس گروپ میں ہی کھیلتے رہیں گے ہم، پھر ان کو اگلے جو 4 لوگ ہیں ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے ایٹ لیسٹ ٹیسٹ میں۔ تو اگر حالات بہتر کرنے ہیں تو معاملات بہتر کرنے پڑیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، پاکستان کرکٹ مینجمنٹ کو، اور رائٹ ڈائریکشن میں چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا۔ پسند ناپسند سے بالاتر ہو کے کرکٹ کے لیے کرنا پڑے گا۔ اینی ہاؤ، یہ تھا سلسلہ، یہ رزلٹ تو ایکسپیکٹڈ ہی تھا۔ ڈیفینسو پالیسی جب فرام ٹاپ سے آئے گی تو اچھا، وہ بھی بات صحیح ہے کہ رمیز راجہ کیسے اپنے آپ کو گراہ کر دیتے۔ اگر یہ بھی 3 ٹیسٹ 3 دل سے ہار جاتے تو کیپٹنسی پہ ابھی ہی سوالات ہیں، تو اگر 3-0 سے ہار جاتے تو کیسا ہوتا؟ 3-0 سے ہارتے بالرز چڑھ جاتے تو کون کون سے لوگ ایکسپوز ہوتے، نہ 2 سینچریاں ہوتی، نہ 50s ہوتی، اور بہت سے لوگ پرابلم میں آتے، تو بہت کچھ ایکسپوز ہو جاتا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو اتنی محنت کر کے یہاں تک لے کر آئے ہیں، لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہے، وہ ضائع نہ ہو۔ تو اینی ہاؤ، چلتا رہے گا تب تک جب تک یہ خود اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے، معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے۔ ون ڈے سیریز اور یہ آتی ہیں تو دیکھتے ہیں، باقی یہ کہ اس پہ کرتے ہیں کسی دن یار۔ آئی بلیو بنگلہ دیش از ڈوئنگ ویری ویل ان ساؤتھ افریقہ، سملرلی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا بھی چل رہا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ سمجھ آتا ہے، سنتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، چیز پسند آئے تو رائے کا اظہار کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو، آگے بڑھائیے بات کو۔ ٹیک کیئر، السلام علیکم، گڈ نائٹ۔